بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پہ قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں جب کوئی نیک لوگ فوت ہوتے تو ان کی یاد میں بت بنا لیا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے۔ دن رات ان کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے۔ ان کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسی زمانے میں ایک مغرور بادشاہ تھا جو اپنے قوم سے کہتا تھا کہ نوح کی باتوں پر دھیان مت دینا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر لگے رہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن صرف 80 لوگوں نے ہی دین قبول کیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ مساکین اور غریب تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اس برتاؤ سے عاجز ہو گئے تو اللہ سے فریاد کی اور دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑا۔ آپس میں کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ اے میرے پروردگار، ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ بہت غمزدہ اور پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ایک کشتی تیار کرو تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کافروں نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بننے میں 100 سال کا وقت لگا اور اب اللہ کے وعدے اور عذاب کا وقت قریب آیا۔ اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی یہ ہوئی کہ پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو اور جتنے بھی ایمان لا چکے ان کو سوار کر لیں، اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لیں۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے اور زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑے۔ دھیرے دھیرے پانی کا بڑھنا شروع ہوا اور تب کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، پانی بڑھنے کی وجہ سے پہاڑوں کی طرف جانے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا کہ بیٹے، تم ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تب ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک پانی کی موج نے ان کے بیٹے کو ڈبو دیا۔ 3 آدمی پانی کو دیکھ کر ایک غار میں چھپ گئے اور اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ یہاں پانی نہیں آئے گا۔ چاروں طرف سے جو پانی کا تماشا دیکھا تو اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے۔ اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے کرتے اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کر مر گئے۔
مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی اور چشمے سے پانی نکلتی رہی۔ آخرکار پوری نافرمان قوم غرق ہو گئی، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ بعض روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی پر رہی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور آسمان سے پانی برسنا تھم گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لے، چنانچہ زمین سے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی نمی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے۔ آج دنیا میں وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔